ویلکم بیک. باسط صاحب مجھے آج بتائیے گا کہ یہ صدر پیوٹن آخر چاہتے کیا ہے؟ ہر روز جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز، ایک نئی شرط، اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ پھنسا دیا نا صدر پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو. ہاں صدر ٹرمپ جو ہیں ایک تو اس طرح اسٹیٹسمین تو نہیں ہے نا، اور پھر دور کی نہیں سوچتے، ٹرانزیکشنل ہے، آج کی بات کریں کیا لے دے سکتے ہیں، کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہے اس طرح. پوٹن تو ماہر ہیں، کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے، اور پرانے کھلاڑی ہیں کہ جی پی کے ساتھ رہے ہیں اس زمانے کے، سوویت یونین کے زمانے کے. پھر اب پریزیڈنٹ کتنے سالوں سے ہیں اور نہ جانے کتنے سال اور مزید گزاریں گے ایز پریزیڈنٹ. تو انہوں نے اب پھنسا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا. سب سے بڑی کامیابی جو صدر پیوٹن کو ہوئی ہے وہ جو انہوں نے ویج ڈرائیو کی ہے نا یورپ اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پہ یوکرین کے معاملے میں، یہ بڑی زبردست جو کوئی نہ کر سکا انہوں نے کر کے دکھایا. اور نیٹو کو کمزور کر دیا. جو نیٹو کر رہے تھے سارے، بائیڈن سے لے کر اور باقی ممالک، وہ نیٹو بھی اب ہم نظر نہیں آتا، اور ڈائریکٹ کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے. تو ایک عجیب سا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سب کو کنفیوز کر کے رکھ دیا. حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی پہلے بات جو کرتے تھے، ایکچولی پریزیڈنٹ زیلنسکی اس کے خلاف تھے سیز فائر کے. اور اگر آپ دیکھیے تو رشیا کا ایک انٹرسٹ تھا کہ سیز فائر ہو جائے، کیونکہ سیز فائر ہونے سے یہ ہوتا کہ جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے اس پہ بات ختم ہو جاتی. زیلنسکی کہتے تھے کہ سیز فائر ہم نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ یہ جو علاقے انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں وہ واپس نہ کریں، ان کو چھوڑے نہیں، وہاں سے وڈرا نہ کریں. تو پہلے خواہش تو زیلنسکی صاحب کی تھی سیز فائر کرنے کی، رشیا کی تھی. زیلنسکی صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے کہ میں سیز فائر نہیں کرتا. اب زیلنسکی صاحب منتیں مانگ رہے ہیں کہ سیز فائر کریں. پوٹن کہتے ہیں میں نہیں کرتا، کیونکہ پوٹن صاحب کو اپنی پوزیشن اب اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے نا. ایک طرف جو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم پارشل سیز فائر تو کر لیتے ہیں، جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن ہم سیز فائر مکمل طور پر اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہمارے پہ جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے وہ اٹھاتا نہیں ہے، ان کو لفٹ نہیں کرتا. اب یورپ اس بات پہ مضر ہے کہ بھئی نہیں، مضر ہے کہ آپ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. امریکہ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکشنز اگر آپ نے ہٹا دیں تو پھر تو سیز فائر بھول جائیے. آپ سیز فائر تو ایک آپ کے پاس لیوریج ہے نا، اس کو آپ استعمال کریں کہ رشیا کو پش کریں ٹورڈ سیز فائر. تو اب وہ رشیا یہ بات اس نے نیا ایک قضیہ چھوڑ دیا ہے. کل صدر پیوٹن نے ایک نئی بات شروع کر دی کہ جی میں تو زیلنسکی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو انلیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ ہیں. پہلے آپ وہاں پہ اگر الیکشنز نہیں کروا سکتے تو یو این ایڈمنسٹریشن کے تحت اس کو دے دیں یوکرین کو. یو این ایڈمنسٹریشن آئے، وہ وہاں پہ الیکشن کروائے، اور جب نئی حکومت آئے گی تو ہم انہی کے ساتھ، ایک لیجیٹیمیٹ حکومت آئے گی تو ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں گے سیز فائر کے. زیلنسکی صاحب تو انلیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ ہیں. وہی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے اور نہ ان کے جو اسپیشل انوائے ہیں فار مڈل ایسٹ اور رشیا یوکرین وار، اسٹیو وٹکاف، ان کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب، لیکن معاملہ کچھ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یوکرین کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہاں وہ ایک دن میں اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، اب تو 100 دن بھی قریب آنے والے ہیں. ہمارا خیال تو یہ تھا نا کہ 100 دن، ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے 100 دنوں میں یہ کر کے دکھانا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو اس لیے پریزیڈنٹ پوٹن اب پریشر بلڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، اور ان سے ملاقات کی بھی حامی بھی نہیں بڑھ رہے. ٹیلی فون پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اب معاملات کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ پریزیڈنٹ پوٹن پہ کوئی پریشر بھی اس طرح بلڈ نہیں کر سکتے. اگر وہ مزید ان پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں، ان پہ مزید سینکشنز لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یورپ کی جانب دوبارہ دیکھیں گے. تو اپنا ہی جو ہے نا ہی ول بائٹ دا بلٹ والی بات ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس وقت سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ. ایک طرف وہ نیٹو کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، بلکہ یورپ پہ پورے ٹیررس انہوں نے لگا دیے ہیں. کینیڈا سے کا تعلقات کچھ بہتر ہو گئے ہیں تقریباً، ابھی بہتر تو نہیں ہوئے، لیکن جب سے نئے پرائم منسٹر آئے ہیں اس کے بعد سے کچھ حالات شاید بہتر ہو. ان کا ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی ہے مارک کارنی کے ساتھ جو نئے وزیر اعظم ہیں. اب کینیڈا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے زبردست چال چلی ہے جی، اور پوٹن سے پریزیڈنٹ پوٹن نے زبردست چال چلی ہے، اور اس وقت وہ ہی از ڈکٹیٹنگ.
اور کافی وہ اپنے انہوں نے پوزیشن اسٹرینتھن کر لی ہے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا جواب بھی ہے جو صدر زیلنسکی نے ان کے بارے میں کامنٹ کیا تھا کہ ہی از ناٹ ویل اور بس وہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر نہیں آنے والے, تو انہوں نے پھر اپنی پریزنس کر کے دکھا زیلنسکی صاحب کا کہ جو زیلنسکی صاحب کا اوریجنل جو ان کے اپریہینشن سے وہ ٹھیک تھے کہ یہ سیز فائر کی طرف نہیں آئیں گے پریزیڈنٹ پوٹن. اچھا چلیں, آپ نے اسی سیگمنٹ میں بات کی صدر ٹرمپ کی نا, اثر و رسوخ کی. مجھے ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہی دکھائی دیتا ہے. اگر میں بات کروں اسرائیل کی جو سیز فائر معاہدہ ہے اس کے حوالے میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بھی جنگ بندی سے بھاگ رہا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی. اب تو دیکھیے پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ پہلا فیس اسرائیل کا دیکھیں انٹرسٹ کیا تھا, وہ تو اپنے ہاسٹیجز وہی واپس لینا چاہتے تھا. حماس نے اگر آپ دیکھیے تو حماس نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا 19 جنوری کو اس سال, وہ بڑا زبردست تھا. وہ حماس کی بہت بڑی کامیابی تھی, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیے تو سیکنڈ فیز میں نہ صرف اسرائیل نے اپنی فوجیں وہاں سے نکالنی تھیں غزہ پٹی سے, بلکہ پرماننٹ سیز فائر کا ہی معاہدہ کرنا تھا, اور پھر تیسرے فیز میں ریکنسٹرکشن کی بات ہونی تھی. تو حماس نے ڈپلومیٹیکلی تو اچیو کیا, لیکن ہمیں یہ معلوم تھا پہلے دن سے ہی کہ دوسرے فیز میں پرابلمز ہوں گے, کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی. پہلے فیز کی تو ہو جائے گی کیونکہ 33 ہاسٹیجز تو یرغمالی تو آ گئے نا, اس میں 7-8 مردہ لاشیں بھی تھیں, لیکن باقی جو زندہ حالت میں آ گئے, اور 2000 کے قریب اسرائیلی جو فلسطینی پرزنرز بھی رہا ہوئے. لیکن بس اسی حد تک تھا. اسرائیل کا انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائے یا غزہ سے پوری طرح وڈرا کر جائے. اور پھر ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے ریویرا بنانا ہے یہاں پہ اور سب فلسطینی یہاں سے نکل جائیں, اس نے مزید اسٹرینتھن کیا اسرائیل کے ہاتھوں کو. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا بالکل بے بس ہے. ان کا پہلا جو پلان تھا کہ ہم $53 بلین یہاں پہ انویسٹ کریں گے, وہ بھی اسرائیل نے ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دیا, کیونکہ سیز فائر پہ ہو ہی نہیں رہی نا. وہ ریکنسٹرکشن کا پلان تو تب ہوگا جب سیز فائر ہوگی. تو وہ پھر اسرائیل, ایجپٹ نے پھر ایک اور نیا پلان لے کر ایجپٹ آ گیا کہ جی اسی دوران ہم کچھ ہاسٹیجز اور سواپ کریں پرزنرز اور ہاسٹیجز کے درمیان. وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. وہ حماس کو قابل قبول نہیں, اور اسرائیل کو بھی نہیں ہے فار دیٹ میٹر, کیونکہ اسرائیل پرماننٹ سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ مسلسل بمباری کیے جا رہے ہیں اس علاقے میں, ہر روز 100 سے زائد لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں, اور عرب دنیا ہے کہ اس کو کوئی اندازہ اب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے, کیونکہ ٹرمپ کی جو حالات ہیں صدارت کے, وہ تو انپریڈکٹیبل ہے نا, کچھ آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے. دیکھیے نا, کل تک وہ جسٹن ٹروڈو کو گورنر ٹروڈو کہتے تھے, آج انہوں نے والٹے فاس لیا اور جو نئے پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے, ان کو پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جس طرح فارن پالیسی اس طرح نہیں چلتی. اسی وجہ سے جو لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں وہ کافی مشکل میں ہوں گے, خاص طور پہ اسٹیو وٹکاف وغیرہ جو کہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو. اور اب دنیا بھی ابراہیم اکارڈز کی تو بات کرتے ہیں, بڑی اچھی افطار پارٹی کل دے دی ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس میں, لیکن یہ باتوں کی حد تک تو نہیں ہے نا. معاملات کو آگے ابراہیم اکارڈز کا انہوں نے ذکر کیا, وہ ٹھیک ہے, سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن آگے معاملات کو لے کر کیسے چلیں. اب نیا ایک شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ ایران کے جو فیسیلیٹیز ہیں ان پہ ہم نے حملہ کرنا ہے اسرائیل نے. وہ بھی کافی اس وقت مارکیٹ میں کافی گرم ہے یہ خبر بھی کہ اسرائیل تو کسی تلاش میں ہے کہ وہ ایران کی فیسیلیٹیز پہ حملہ کرے, نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو. حالانکہ یہ مزید پرابلمس کریٹ کرے گا. آپ چلیے ایک فیسیلیٹی تباہ بھی کر دیں گے, لیکن ایران کے پاس کیپیبلٹی تو ہے نا, وہ لوگ تو موجود ہیں, وہ دوبارہ اس کو بنا لیں گے, اور پھر آپ انریول کریں گے بہت سی چیزوں کو. پھر تو ایران کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ NPT سے وڈرا کرے اور پھر واقعی نیوکلیئر ویپنز پروگرام کی طرف جائے, جس طرح نارتھ کوریا نے کیا. نارتھ کوریا کے بھی تھریٹس آئے ان کو امریکہ کی جانب سے, تو انہوں نے NPT سے وڈرا کر لیا. تو یہ ایران کے پاس بھی یہ آپشن ہے, اگر آپ اس کو اسٹرائک کرتے ہیں, ریسٹرائز کرتے ہیں, اس پہ ایگریشن شو کرتے ہیں, تو ایران فل جسٹیفیکیشن جو کہ آلریڈی آپ کر بھی چکے ہیں. اور پھر جو ہے ایران, اور پھر جو ہے اپنا رشیا کی فل سپورٹ ہوگی, چائنا کی بھی سپورٹ ہوگی. تو میرا نہیں خیال, کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ایران کے فیسیلیٹیز پہ, نیوکلیئر فیسیلیٹی پہ اسٹرائکس ہونے جا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کا اس وقت جو
प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, अभी तक कुछ do they need the support of Oh, President definitely. Trump for Without that, they America? can't do that. Israel, without American support, they can't do that. बल्कि गज़ा का भी जो ऑपरेशन या हुआ है, अब जो लेबनान पे भी पहले करते रहे हैं, अब अमेरिका इनको बिल्कुल सप्लाई बंद कर दे एम्यूनिशंस और म्यूनिशन की, तो इसराइल एक कदम आगे नहीं चल सकते. बगैर अमेरिका के सपोर्ट के तो मुमकिन ही नहीं है. तो फिर अमेरिका क्यों कहता है कि ये भी हमसे पूछ के नहीं किया, उसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, वो तो बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ मामलात हो रहे हैं. और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से सेटन याहू को बड़ी तक़वियत मिली है एक लिहाज से. बिल्कुल. और क्योंकि जो इन्होंने ऐलान किया ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्री मैच्योरली कि और बग़ैर सोचे समझे कि जी फ़लस्तीनी सारे निकल जाएं गज़ा से, ये मैं समझता हूँ कि शायद वेल कोऑर्डिनेटेड भी हो, आई डू नॉट नो. लेकिन क्योंकि उस दौरान हुआ जब सेटन याहू विज़िट कर रहे थे वाइट हाउस में और मुलाकात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो तमाम चीज़ें अब हैज़र्डली हो रही हैं. कुछ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है. तो इस वजह से जो लोग पुतिन हैज़ इमर्ज एज ए विनर अभी से ही, और दूसरी जानिब इसराइल को भी अगर आप देखिए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उसकी विक्ट्री तो है ना, कि कोई कुछ नहीं कर सकता उसके खिलाफ, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है. सही. So let's take a short commercial break here.